قال اللہ تبارک و تعالی وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں بہنوں، انسان کو اللہ رب العالمین نے ایک ایسی دنیا میں رکھا ہے جہاں مسائل لگاتار آتے رہتے ہیں۔ انسان کی ضرورتیں، اس کی مشکلیں، اس کے مسائل، جیسے انسان سانس لیتا ہے ایک کے بعد ایک اس پر آتے رہتے ہیں۔ ایک پریشانی گئی دوسری، اس کے بعد فوراً انتظار میں ہوتی ہے گویا کہ ایک مسئلے سے، مصیبت سے نکل کر ایک آدمی دوسری مصیبت میں، دوسرے مسئلے میں مبتلا رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ انسان کی ضرورتیں، حاجتیں، کھانا پینا، لباس اور بیماری سے شفا، اور اسی طرح سے دنیا بھر کی اس کی ضرورتیں ہیں۔ یہ ضرورتیں بھی اس کے ساتھ چمٹی رہتی ہیں، لگی رہتی ہیں۔ انسان ان سے دور نہیں ہو سکتا ہے، ان سے بچ نہیں سکتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو محتاج نہ ہو، وہ محتاج ہے۔ ایک انسان دنیا میں اپنے مسائل کے حل کے لیے، کبھی یہ مسائل انفرادی زندگی کے، گھریلو زندگی کے، صحت کے اعتبار سے یا مال کے اعتبار سے، معاشی مسائل، طبی مسائل، میڈیکل ایشوز، کبھی خاندانی مسائل، کبھی سماج کے مسائل، اور کبھی ملک اور امت کے مسائل انسان کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ ان سارے مسائل میں بلا شبہ انسان کو اسباب اختیار کرنا چاہیے، اور انسان کرتا بھی ہے۔ بیمار ہوتا ہے، دوائیاں کھاتا ہے۔ اسی طرح سے معاشی مسائل کے لیے تجارت بھاگ دوڑ کرتا ہے، کبھی قرض لیتا ہے، کبھی کچھ اور کرتا ہے، جاب کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اوور ٹائم کرتا ہے۔ اسی طرح سے سماجی مسائل کے حل کے لیے نصیحت کے ذریعے سے اصلاح کرتا ہے، یا لوگوں سے مشوروں کے ذریعے سے مسائل حل کرتا ہے، یا کبھی کسی اور ذریعے سے۔ عالمی سطح پر بھی مسلمانوں کے مسائل ہیں، جس مرتبے کا آدمی ہوتا ہے اس مرتبے میں اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسائل ختم نہیں ہوتے ہیں، ضرورتیں ختم نہیں ہوتی ہیں، ایک کے بعد ایک ہی چیزیں پیچھے آتی رہتی ہیں۔ ان مسائل کے حل کے لیے جہاں انسان کو مادی وسائل کی ضرورت ہے، چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیزیں اس کے لیے کافی ہیں کہ ان چیزوں کے پانے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ ان مسائل میں جو چیز اسے ٹکائے رکھتی ہے، جمائے رکھتی ہے، ٹوٹنے سے بچائے رکھتی ہے، وہ باہر کی طاقت نہیں ہے، باہر کے وسائل و اسباب نہیں ہیں، وہ اندر کی طاقت ہے۔ مسائل سے جوجھنے کے لیے جہاں انسان کے پاس اسباب اور وسائل ہونے ضروری ہیں، جس کے ذریعے سے وہ ان مسائل کو حل کرے، چاہے کسی بھی نوعیت کے مسائل ہوں، لیکن مسائل کے حل کرنے کے لیے باہر سے زیادہ، باہر کی چیزوں سے زیادہ اندر کی ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ہے ہمت اور حوصلہ۔ سب کچھ آدمی کے پاس ہے، مثلاً ایک آدمی کے ہاتھ میں تلوار ہے لیکن اس ہاتھ میں دم نہیں ہے، بتائیے تلوار ہو کے بھی فائدہ ہے؟ نہیں ہے۔ ایک آدمی میں ہمت اور حوصلہ نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اپنے دفاع کے لیے، اپنے آپ کو دشمن سے بچانے کے لیے، تلوار ہاتھ میں ہے، تلوار اچھی ہے، لیکن اس کے پاس ہمت نہیں ہونے کی وجہ سے ہاتھ کانپ رہا ہے۔ تو ہاتھ کانپنے کی وجہ سے وہ لڑ پائے گا، ہمت نہیں ہونے سے وہ لڑ پائے گا، اچھی سے اچھی تلوار رکھ کے بھی لڑ نہیں پائے گا۔ تو ایک انسان کے پاس اگر ساری دنیا بھر کے وسائل ہوں، لیکن اس کے اندر اگر ہمت اور حوصلہ نہ ہو، تو ایسا انسان دنیا میں سب کچھ پا کے بھی فیل ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ حوصلہ آتا کہاں سے ہے، وہ ہمت آتی کہاں سے ہے؟ ہمت آتی ہے اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھنے سے۔ یا تو آدمی کا بھروسہ اللہ پر ہوگا، یا پھر آدمی کا بھروسہ کسی اور پر ہوگا، ٹھیک ہے؟ دوسری چیزوں پر بھروسہ رکھنے سے بھی ہمت آتی ہے۔ بھائی جیب میں پیسہ ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، حوصلہ ہوتا ہے۔ میرے تعلقات فلاں منسٹر سے ہیں، بھروسہ ہے، حوصلہ ہوتا ہے، کچھ نہیں بگڑے گا اپنا۔ کمشنر مجھ کو پہچانتا ہے، کوئی ڈر نہیں، کوئی گنڈا میرا کچھ بگاڑ سکتا نہیں، ہمت آدمی میں آتی ہے۔ لیکن کمشنر دنیا سے چلا گیا یا شہر سے چلا گیا، بدلی ہو گئی، اب آدمی گھبرا جاتا ہے۔ تجارت میں پیسہ تھا، آ رہا تھا، پوری کی پوری تجارت لاک ڈاؤن میں ختم ہو گئی، اب آدمی بیٹھ جاتا ہے۔
تو چیزوں پر بھروسہ رکھنا یہ بھی ہمت دیتا ہے، لیکن یہ ہمت کب ختم ہو گئی بول نہیں سکتے۔ یہ ہمت کیسی ہے؟ یہ ایسی چیز پر وہ ٹکی ہوئی ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ایسی ہمت، ایسا حوصلہ ایک انسان کو زندگی بھر نہیں چلا سکتا ہے، کیونکہ اچھے سے اچھا، بڑے سے بڑا آدمی ہو، طاقتور سے طاقتور بادشاہ ہو، وہ بھی اگر اس کے فیور میں ہو وہ مر بھی سکتا ہے۔ پیسہ برباد بھی ہو سکتا ہے، چوری بھی ہو سکتا ہے، تجارت ختم بھی ہو سکتی ہے، عہدہ چھن سکتا ہے، تعلقات بگڑ سکتے ہیں، لیکن ایک انسان اگر ایسا بھروسہ رکھے، ایسی ذات پر بھروسہ رکھے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، کبھی اس کے لیے موت نہیں، کبھی اس کے لیے کمزوری نہیں، کبھی وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بعض اوقات وعدہ خلافی بھی ہوتی ہے، کوئی آدمی بولے گھبراؤ میں ہوں نا، میں ہوں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا تم کو، اور کوئی بھی پرابلم آئے گا ایک فون کر دینا، رات دن، رات کے 3 بجے، صبح میں، دوپہر میں، کبھی بھی فون کرو، میں تیار رہوں گا۔ آئی مصیبت اور یہ فون کر رہا ہے، اٹھا کیوں نہیں رہا ہے؟ اٹھا کیوں نہیں رہا ہے؟ بعض اوقات عین وقت پر آدمی ساتھ چھوڑ دیتا ہے یا اویلیبل نہیں بھی ہوتا ہے، کبھی واقعی غلطی سے اویلیبل نہیں ہے اور کبھی دیکھ رہا ہے لیکن اس کو معلوم ہے فون کیوں آ رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایک فون اس کو آ چکا ہے، اب وہ فون اٹھائے گا نہیں، ساتھ چھوڑ دیتا آدمی۔ بعض اوقات بڑے سے بڑے بھروسے انسان کے ہوتے ہیں، ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، آدمی ناکام ہو جاتا ہے۔ تو اندر سے انسان ہمیشہ مضبوط بنا رہے اور واقعی ایسا سہارا اس کا ہو جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو جس پر بھروسہ رکھے گا، جو چیز جتنی پاورفل ہوگی اتنا یہ پاورفل بنے گا۔ اگر اللہ پر بھروسہ رکھے تو پھر اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کتنا بڑا ہے، کتنے عظمت والا ہے، اب اللہ پر اگر اس کا بھروسہ ہوگا تو یہ بھی ویسا بنے گا، یہ بھی اتنا مضبوط بنے گا۔ وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوگا جن کا بھروسہ کسی نہ کسی پر ہے، جب اس کا اللہ پر بھروسہ ہے تو یہ عام لوگوں سے اٹھ کے ہوگا۔ اس کی زندگی میں دیکھنے میں ملے گا کہ بڑے سے بڑے مسائل میں بھی یہ ٹکا رہتا ہے، جمع رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ لہٰذا یہ بہت ہی اہم چیز ہے جو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ایک انسان کے پاس ہونی چاہیے۔ سب کچھ باقی ہو، یہ نہ ہو فیل، یہ اگر ہے اور باقی کچھ نہیں ہے پاس۔ چیزیں کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں، آج نہیں تو کل آتی رہتی ہیں، آج ہیں کل نہیں رہتی ہیں، لیکن اگر انسان کا بھروسہ اللہ پر ہے تو کسی بھی حال میں ہو وہ کامیابی کا راستہ تلاش کر لیتا ہے، وہ ٹوٹتا نہیں ہے، وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے، زندگی کی جنگ جیتنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک انسان ہمت نہیں ہارے، اور ہمت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا بھروسہ کس پر ہو؟ اللہ پر ہو۔